شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول الثلاثہ جو الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ مجدد اسلام شیخ الاسلام کی کتاب ہے، اس کی شرح پڑھنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور یہ شرح شیخ عبد الرزاق البدر العباد حفظہ اللہ نے لکھی ہے۔ گویا ایسا سمجھیں کہ ہم مکمل ان کی شرح کا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ آپ پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کل آخری بات ہمارے ساتھ جہاں پہنچی تھی، سورۃ العصر کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، تو وہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ پھر فرمایا الا الذین، پھر اللہ تعالیٰ نے چار عادتیں، چار خصلتیں بیان کی۔ اگر یہ عادتیں اور خصلتیں اگر کسی انسان میں ہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، تو وہ لاس میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ان چار باتوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، چار صفات سے، تو وہ نقصان میں ہے۔ تو مسائل جو شیخ نے بتایا کہ واجب ہیں، چار مسائل کیا کیا ہیں؟ کوئی بول سکیں گے؟ چار مسائل کل پڑھے ہم جو واجب ہیں: العلم والعمل والدعوہ والصبر۔ یہ چار مسائل جو واجب ہیں، جو ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چار خصلتیں بتائیں، تو سب سے پہلی خصلت جو بتائی، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ حقیقت میں ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کیسے لائے؟ ایمان اس لیے کہ ایمان، اصل ایمان جو سارے دین کی بنیاد ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سارے دین کی بنیاد ہے، اور ایسا ایمان اللہ تعالیٰ پر لائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایمان جازم جسے کہتے ہیں، ایمان جازم جس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ پر ایسے ایمان لائیں۔ اور ایمان کامل اس وقت آتا ہے جب شک ختم ہوتا ہے۔ شک ختم ہو تبھی ایمان ملتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن وہ ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو شک نہیں کرتے، شک نہیں کرتے۔ تو میں بڑا تعجب ہوا پڑھ کر۔ کل ایک رپورٹ میں نے پڑھی، نائجیریا جو مسلم ملک ہے، مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، وہاں کے جو لوگ جو دیندار، دین سے دور ہیں، انہوں نے ایک نیا اسلام ایجاد کیا ہے، کرسٹ اسلام۔ یعنی اسلام کے بجائے وہ لوگ کہتے ہیں ایک دین کے بجائے دو دین کو ہم فالو کریں گے، کرسچینٹی کو بھی فالو کریں گے، اسلام کو بھی فالو کریں گے۔ تو انہوں نے اسلام کو کیسے بدلا؟ کرسٹ اسلام، مطلب کہ اسلام بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اسلام کا تو ایک ہی راستہ ہے، دو دین نہیں ہو سکتے۔ تو ہم ویسے نہیں ہیں جیسے
شوہر ایک دین پر عمل کر رہا ہے، بیوی ایک دین پر عمل کر رہی، بچے ایک دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ گھر ہے کہ کچومر ہے؟ تو آدمی ایک ہی دین کا پابند ہوتا ہے. تو ایسا اسلام نہیں چاہیے. اسلام ایمان وہ ہوتا ہے، ایسا ایمان چاہیے جس میں کوئی شک نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو. وہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں کہا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو شک نہیں کیے ہیں، جو شک نہیں کرتے ہیں. آدمی کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے، ایمان میں آدمی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایمان جازم، یقین راسخ، اس کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کا حکم دیا اس پر بھی ایمان ہو. جیسے اللہ نے جنت کے بارے میں کہا، مثل الجنت التی اعد المتقون، جنت کی مثال دی گئی کہ جنت ہے. جنت کو آپ نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الجنت حق والنار حق. ہم ایمان لائیں گے کہ جنت سچ ہے، جہنم سچ ہے، یوم آخرت ہے. اور عما یتساءلون عن النبأ العظیم. تو ایمان ہمارا ایمان جازم ہو، ایمان راسخ ہو، ایسا ایمان جو بالکل پختہ ہو، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد شیخ عبدالرزاق البدر، الا الذین آمنوا، کس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد آپ خسارے میں نہیں ہیں، لاس میں نہیں ہیں. لیکن کیسا ایمان لانا چاہیے؟ جو مضبوط والا ہو. ایسے نہیں ہو چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، مسجد میں بیٹھو تو اللہ اللہ، باہر نکلو تو رام رام، ایسے نہیں. تو آپ ہر جگہ کیا ہوں؟ ایمان کے ساتھ چلیں، ایمان میں ثابت قدم ہو. آپ اپنے ایمان میں کیا ہوں؟ ثابت قدم ہو، بالکل ثابت قدمی کے ساتھ، یقین کے ساتھ چلیں. تو اسی لیے شیخ نے کہا، وَإِيمَانُهُمْ بِاللَّهِ يَتَنَاوَلُ أَرْكَانَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الثَّلَاثَةِ. ایمان کے 3 ارکان ہیں، 3 پلر ہیں. ایمان کے کتنے پلر ہیں؟ 3 پلر ہیں جو بہت مضبوط ہیں. الایمان بوحدانیتہ فی ربوبیتہ. فرسٹ ون، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ونصف آف اللہ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اس کی ربوبیت میں. رب کا معنی کیا ہے؟ خالق، مالک، رازق. رب کے کتنے معنی آتے ہیں؟ خالق، مالک، رازق. پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. مالک کون ہے؟ آپ ادھر یو پی دوسرے اسٹیٹوں میں چلے جائیں گے تو وہ اپنے اونر کو بھی مالک مالک بول کے بلاتے ہیں. تو ہم مالک، ہمارا سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سسٹائنر، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے. یہ ایمان کی بنیاد ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہے جو خالق کل شیء، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اوکے. اس کے بعد وَوَحْدَانِيَتِهِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. اللہ تعالیٰ ہے جو اکیلا ہے اپنے ناموں میں، اپنے صفات میں. ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی جتنے صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کا ساجھیدار نہیں ہے. یہ ایمان کے ارکان میں سے. وَوَحْدَانِيَتِهِ فِي أُلُوهِيَتِهِ. اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں بھی اکیلا ہے. تو مکے کے قریش کے لوگوں سے ہمارا کیا جھگڑا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے. ان کا ہمارا جھگڑا الوہیت میں تھا. وہ دوسروں کو بھی رب مانتے تھے. ان کے پاس لات تھا، منات تھا، عزا، اسعاف، نائلہ، الگ الگ بت ان کے پاس تھے. اسی لیے آپ سورہ کافرون جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹڈلی کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اے کافرو.
سو سارے کافروں سے نہیں، جن کافروں کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس آیت کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، انہی کافروں سے خطاب ہے۔ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر رہا ہوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ یہ کیوں بات بتائی گئی؟ اللہ کے نبی سے کہہ دیا گیا آپ کھل کر بتا دیں کہ میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، اس لیے کہ انہوں نے آفر کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں، اے محمد ایسا کرتے ہیں، آپ کچھ دنوں ہمارے بتوں کو مان لیں، ہم کچھ دنوں آپ کے اللہ کو مان لیتے ہیں، ہم دونوں فائدے میں رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جملے فعلیہ بھی لایا، جملے اسمیہ بھی لایا تاکہ تکرار کے ساتھ ہو، اور آخر میں سورت ختم کر دی لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ الگ ہے، میرا طریقہ الگ ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی ایمان کے 3 ارکان ہیں، نہیں کیا کیا ارکان ہے؟ وحدانیہ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ربوبیت میں، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی الوہیت میں، اس کے علاوہ کسی کی پوجا اور پرستش عبادت نہیں کی جاتی۔ یہ 3 چیزیں کس کے ارکان ہیں؟ ایمان کے ارکان ہیں۔ ایمان میں یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ودین الاسلام، دین اسلام کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کا دوسرا نام کیا ہے؟ دین اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے ایمان کی بوحدانیت اللہ فی ربوبیتہ وفی اسمائہ جل وعلا وصفاتہ وفی الوہیتہ، یعنی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے۔ تو یہاں بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ مانتے ہیں اللہ تعالی خالق ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دنیا خود سے بن گئی، کیا کہ بڑا بلاس یہ ہوا، بگ بانگ تھیوری کے حساب سے دنیا کیا ہو گئی؟ خود بن گئی، یا انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ ہم بولیں گے کہ ویسے نہیں، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، انسان کا، جانور کا، پرندوں کا، ساری کائنات کا خالق ہے۔ الرازق، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ المالک، الملک، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ المتصرف، اللہ ساری کائنات میں تصرف کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت سے ہمکنار کرتا ہے، کسی کو بچے دیتا ہے، کسی کو بانجھ کر دیتا ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ المدبر، اللہ سارے کائنات کی تدبیر کرتا ہے، یہاں بارش ہوگی وہاں بارش نہیں ہوگی، یہاں لوگ خوشحال رہیں گے وہاں لوگ مریں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لشؤون الخلائق لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ساجھیدار نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ وَأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمَعْبُودُ بِحَقٍّ، اللہ تعالیٰ اکیلا سچا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ آپ ترتیب سے سمجھ لیں، اس لیے کہ سمجھیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کی۔ ایمان کی بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 3 وحدانیت فی ربوبیت وفی الوہیت وفی اسمائہ و صفاتہ، اللہ اکیلا ہے اپنے ربوبیت میں، اپنے ناموں میں، صفات میں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنے الوہیت میں۔ یہ توحید کے ایمان کے ارکان ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورۃ البینہ آیت نمبر 5، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم دیے گئے ہیں صرف یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرو،
ومن ذلك اصول الایمان المجتمعہ فی حدیث جبریل، تو ہم نے یہ کتاب پڑھا ہے HGWC کی طرف سے، شرح حدیث جبریل، نہیں ہمارے پاس وہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے اب ہم لوگ پڑھے ہیں ایمان کے کتنے 3 ارکان ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں۔ ایمان کے اصول کتنے ہیں؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر، ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، والقدر، وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لاؤ۔ کل کے درس میں ہم نے اصول السنہ الشیخ الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ الشیبانی، ان کی کتاب میں ہم نے تقدیر کے بارے میں پڑھا، تقدیر کیا ہوتا ہے، شیخ نے تفصیل سے سمجھایا۔ یہ ساری چیزیں ایمان کے اصول کتنے ہیں؟ 8 9 6، وہی 6 تو بیان کریں، 6 بیان کیے ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْعِظَامُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا، اگر کوئی ان اصولوں کو نہیں مانتا ہے، مطلب اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں مانتا، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، اللہ پر ایمان ہے، تقدیر کو نہیں مانتا، تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہو۔ حتی وَإِنْ عَمَلَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ شَيْئًا كَثِيرًا، اگر بہت سارے نیک اعمال کرتا ہو لیکن ایمان کے ان 6 اصولوں کو نہیں مانتا ہے تو وہ لاس میں ہے، لاس میں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں خاسر لا محالہ، تو وَإِنْ خَرَّ، کس لیے کہ ایمان بنیاد ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے۔ تو پھر ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تو ہم نے بات شروع کی ایمان کے 3 ارکان سے، ارکان ختم ہوگی، اس کے بعد پھر ہم نے بات بڑھائی آگے ایمان کے 6 اصول پر، 6 اصول پر۔ تو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں ایمان کیوں امپورٹنٹ ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا کافر ہو جائے گا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، کتنا بڑا عمل بھی کر لو۔ آج آپ لوگ بولتے ہیں وہ کلب ہے اتنے ہارٹ سرجریز کرتا ہے، آئی کیمپ رکھتا ہے، وہ کلب ہے اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اتنے پور لوگوں کو فوڈ یہ دیتے ہیں، لیکن ایمان نہیں، ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ آرگنائزیشنز ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر کر رہے ہیں، بلین ملین ڈالرز پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایمان اگر ہو جاتا تو بہت اچھی بات ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کتنا بھی نیک عمل کر لو بغیر ایمان کے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے بغیر اکاؤنٹ کے کوئی پیسہ ڈالنا کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور ایک آیت میں بتایا، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اللہ کے راہ میں تم کتنا بھی پیسہ خرچ کرو اللہ قبول نہیں کرے گا، إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ وَبِرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا تم کفر کر رہے ہو تو تمہارا کچھ بھی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الکفر، اسی لیے شیخ عبدالرزاق البدر لکھتے ہیں، الکفر اساس الخسران فی الدنیا والآخرہ، کفر کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں نقصان کی بنیاد ہے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اگر کوئی نہیں مانے گا۔ الایمان، اسی لیے کہتے ہیں وَلِأَجْلِ هَذَا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی ایمان سے شروع کیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایمان سے شروع کیا۔ تو اس پر آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
یہ سب سے پہلا دروازہ ہے جس پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ تو اس کے بعد فَإِنَّ الْإِيمَانَ وَالتَّوْحِيدُ هُوَ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ، اس لیے کہ ایمان اور توحید یہ سب سے بڑی فقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ وہ دین کی سمجھ کیا ہے؟ ایمان اور توحید۔ ایمان اور توحید اعظم الفقہ فی الدین الفقہ الاکبر وہو توحید اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، والایمان بہ، اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کا حکم دیا اسے ماننے کا نام ہے۔ وعلیہ ان یعلم ان حاجتہ، دیکھیں شیخ عبدالرزاق ایک بات بتا دیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایمان کی ضرورت آدمی کو کتنی ہے؟ آپ اور ہم ہیں۔ اب اگر کوئی بھی بول سکتا ہے کہ بغیر ایمان کے بھی چل سکتا ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں، وہ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا جی رہے ہیں، تو شیخ نے کہا الایمان بہ اشد من حاجتہ الی طعامہ، ایمان کی ضرورت کھانے سے زیادہ ہے، پیٹ کے لیے کھانا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ایمان کی۔ وَأَشَدُّ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى شَرَابِهِ، ایمان کی ضرورت پانی سے زیادہ ہے، ایک پیاسے کو پانی کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ایمان کی ضرورت ہے ایک انسان۔ وَأَشَدُّ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الْهَوَا، ہوا آکسیجن کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ایمان کی ہے۔ لِأَنَّ انقطاع الْهَوَا، اس لیے کہ آکسیجن نہ ملے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہ ملے، پیاس مٹانے کے لیے پانی نہ ملے تو انسان کا جسم مر جاتا ہے۔ کون مرتا ہے؟ جسم مرتا ہے، جسم مرتا ہے، آدمی ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اما انقطاع الایمان، لیکن ایمان اگر ختم ہوتا ہے ففی واما انقطاع الایمان عن قلب الانسان ففیہ موت القلب، اگر انسان سے ایمان اگر ختم ہوتا ہے تو دل مر جاتا ہے۔ تینوں نہ ملنے کی صورت میں کیا مرا تھا؟ جسم مرا تھا۔ اگر ایمان نہ ملے تو کیا مر جاتا ہے؟ دل مر جاتا ہے۔ اس لیے کہ جسم مر جائے قبر کے کیڑے کھا لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ آدمی کا دل ہے، اور دل ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ انسان کے سینے میں چھوٹا سا دل ہے اور اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جنت اس کے لیے ہے جو سلامتی والا دل لے کر آتا ہے۔ اگر وہی دل مردہ ہو جائے، وہی دل اگر مر جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ اس طرح جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیہ نمبر 122، جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا۔ ایک کفر کرنے والا اگر کفر سے باز آ کر ایمان لا لیتا ہے تو میت سے وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ او من کان میتا فاحیینا او من کان میتا فاحیینا او من کان میتا فاحیینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اور ایک بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں بھی کہا سورۃ الانفال آیت نمبر 24۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایمانک هو حیاتک الحقیقہ، تمہارا ایمان تمہاری اصل زندگی ہے، اس ایمان کی حفاظت کریں۔ وَلِهَذَا الْإِنسَانِ بِدُونِ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ بغیر ایمان کے انسان جانوروں کی زندگی جیتا ہے۔ کس کی زندگی جیتا ہے؟ جانوروں کی زندگی جیتا ہے۔ یہ چیزیں دعویٰ میں ہم کو کام آئیں گی، جب کسی کو ہم سمجھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ اصل زندگی کیا ہے انسان کی۔
اچھا، وَلِهَذَا قَالَ اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ نے بتلایا انہم الا کالانعام، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا بل ہم اضل، بعض جگہ تو اللہ نے کہا کہ وہ جانوروں کی طرح ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ، سورۃ الفرقان آیت نمبر 44 میں کہا کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ تو الانعام تستنشق الہوا وتأکل الطعام وتشرب الماء، اس لیے کہ جہاں تک کھانے پینے سانس لینے کا سوال ہے تو جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ عَدِيمَ الْإِيمَانِ، انسان کے اندر ایمان نہ ہو تو وہ بھی جانوروں کی طرح ہے، کھاتا پیتا، بچے پیدا کرتا، جانوروں کی طرح ہے، اس کے اندر کیا ہی فرق نہیں۔ فحاجت الانسان الی الایمان، تو شیخ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی ضرورت انسان کو کھانے پینے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ نہ کھائے نہ پیے تو کیا مر جاتا ہے؟ جسم مر جاتا ہے۔ اگر ایمان سے اگر خالی ہو جائے تو کیا مر جاتا ہے؟ دل مر جاتا ہے، اور اللہ کے پاس اصل حساب دل کا ہے، قلب سلیم کا ہے، جو آدمی لے کر جاتا ہے۔ وَلِبَاسُهُ مِنْ حَاجَاتِهِ وَمَصَالِحِهِ وَضُرُورَاتِهِ، آخر میں کہا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تنبیہ إِلَى الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى عِنْدَ الْمُصَنِّف، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیف یعرف الایمان وکیف یعرف العمل الا بالعلم، ٹھیک ہے، آپ کو ایمان کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کو کوئی اور آدمی بتانا آپ کو ایمان کے بارے میں، خود کیسے معلوم ہوگا؟ اب جتنے لوگ یہاں محلوں میں ہیں ان کو ایمان کی ساری باتیں معلوم ہیں؟ نہیں معلوم ہے، ان کے ماں باپ نے جیسے سکھایا ویسے جیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو ایمان کے بارے میں معلوم ہے، اسی لیے کہتے ہیں العلم النافع والبوابۃ التي من خلالها يصل الانسان الى الايمان الصحیح، علم ایسا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی صحیح ایمان کو پاتا ہے اور اچھے عمل کو پاتا ہے۔ اسی لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے۔ تو ہم اپنے بچوں سے ہی کہتے ہیں کہ سیکھو، علم پڑھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم صحیح ایمان کو جانو گے اور درست عمل کو جانو گے۔ درست عمل کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں وَإِلَى حُسْنِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور تم کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ سے ہم کیسے قریب ہوں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ اقرا، پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پڑھو گے تو جانو گے۔ لأن الوحی والایمان، اس لیے کہ آپ وحی جانیں گے، ایمان جانیں گے، عمل جانیں گے۔ کیسے جانیں گے؟ علم کے ذریعے سے جانیں گے، علم کے ذریعے سے جانیں گے جب پڑھیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا بد من العلم، ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے علم ضروری ہے، عبادت درست رکھنے کے لیے علم ضروری ہے۔ یعنی آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اگر اسے معلوم ہے احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کی نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا۔ اگر نہیں معلوم ہے تو نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح عمل درست کرنا ہے کہ سجدہ، رکوع، قیام سب معتدل ہونا چاہیے، تو علم ضروری ہے۔ من اجل الطاعہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا یہ آنا ان کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ آپ کی جنت کا راستہ کیا ہو جائے گا؟
آسان ہو جائے گا. جتنے دن آپ آئیں گے اتنے دن، 8 دن کا تو نہیں، پھر بیچ بیچ میں مشکل ہو جاتا. جتنے دن آپ آئیں گے اتنے دن کیا ہو جائے گا، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ چلو اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں جائیں تو ان کو بھی لے آئیں اپنے ساتھ. چلو دنیا کی طرح آخرت میں بھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں جاتے ہیں. کہا کہ یہ علم حاصل کرنے کا راستہ آدمی کو جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. فَالْجَنَّةُ لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. جنت کیسے ملتی ہے؟ پیسوں سے نہیں. الایمان والعمل الصالح، ایمان ہونا چاہیے اور عمل صالح، نیک عمل ہونا چاہیے. اچھا، ایمان اور نیک عمل کیسے ملتا ہے؟ علم کے ذریعے سے ملتا ہے. ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، ساری چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. تو ایمان اور عمل سے آپ جنت میں جاتے ہیں. ایمان اور عمل کیسے پتہ چلے گا؟ علم سے پتہ چلے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کے بعد ایک دعا فرماتے تھے، اور یہ جیسے شیخ نے لکھا کما ثبت فی المسند والسنن، اور یہ دعا ثابت ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ، الگ الگ الفاظ ہیں لیکن یہاں شیخ نے جو الفاظ لکھے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں علم نافع مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. وعملا متقبلا، ایسے عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تو قبول کرے. اب ہم لوگ یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ قبول کر لے تو کتنی بڑی بات. یہاں آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. وَرِزْقًا طَيِّبًا، اللہ اکبر، اللہ میں پاک رزق چاہتا ہوں. یہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. یبدأ علیہ السلام بسؤال اللہ العلم النافع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق پہلے نہیں مانگا، پہلے کیا مانگا؟ علم مانگا. اللہ کے نبی نے پہلے علم مانگا. دیکھیے، لِأَنَّهُ بِدُونِ الْعِلْمِ، اس لیے کہ بغیر علم کے آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ صالح کیا ہے، طالح کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. صالح مانے اچھا نیک، طالح مانے برا. آپ فرق نہیں کر پائیں گے. وَلَا بَيْنَ رِزْقٍ طَيِّبٍ وَبِخَبِيثٍ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ رزق طیب کیا ہے، رزق خبیث کیا ہے، اگر علم نہ ہو. وَلَا بَيْنَ اعْتِقَادٍ صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ، اور یہ بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، اگر علم نہ ہو. اسی لیے پڑھنے پر زور دیتے ہیں. فَالْعِلْمُ الَّذِي، اسی لیے علم ہے جو آدمی کو گائیڈ کرتا ہے، سیدھا اور غلط بتاتا ہے. العلم نور، علم روشنی ہے. العلم ضیاء، وہ ایک کرن ہے علم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہماری طرف سے، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے. اللہ کے نبی سے کہا آپ پہلے جانتے نہیں تھے، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، العلم نور وضیاء لصاحبہ والجہل ظلمات، جہل یہ تاریکیاں ہیں. تو یہاں یہ بات بتائی گئی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد آپ خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں. معلوم ہو گئی؟ 4 صفات بتائیں. تو صفات میں سے پہلی بات بتایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر آپ ایمان لا لیتے ہیں تو اب
تک جو باتیں ہم نے سنی کس کے تعلق سے سنا؟ ایمان ہی کے تعلق سے۔ ایمان کب پہچان آدمی کو ایمان کی ہوگی؟ جب وہ علم حاصل کرے، علم پڑھے۔ لا سبیل الی معرفت الایمان، ایمان کی پہچان اور دین کی حقیقت کا پہچان اور اسلام کی شریعت کا پہچان کب ہوگا؟ الا بالعلم النافع، جب کہ آدمی نفع بخش علم حاصل کرے۔ اچھا، علم نافع کہاں ملتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ آج یہی معاملہ ہے جہاں ہمارے پیر پھسل جاتے ہیں۔ کوئی ناچ ناچ کے چیخ چیخ کے بولتا ہے تو ارے انہوں اچھا بولے۔ لوگ سنتے ہیں، ایسے لوگوں کی واعظ و بیانات سنتے ہیں جنہوں نے کہا کہ سب سے یہ لوگ ہیں جو برے لوگ ہیں، یہ ہیں فتین ہیں، فسادی ہیں، جو لوگ متبع سنت ہیں، متبع قرآن ہیں، ان کے تعلق سے بولنے والوں کی شارٹ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو مزہ ملتا ہے۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں انہوں صحیح بولے کیا؟ دیکھنے کا انہوں، پوچھنے کا ہم سے۔ بولا کہ آپ دیکھتے کیوں ہیں؟ آپ دیکھتے کیوں ہیں؟ آپ ایسے علماء کی ویڈیوز دیکھیں جو صحیح معنی میں علماء ربانیین میں شامل ہوتے ہیں، جو اپنی آراء، اپنے افکار کو لوگوں پر مسلط نہیں کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں اور صحیح قرآن کو فالو کرتے ہیں اور سلف کے طریقے پر انہی کی چیزیں آپ سنیں بولیں۔ تو اسی لیے انہوں نے آخری بات کہی کہ العلم النافع، علم نافع کہاں ملتا ہے، نفع بخش علم کہاں ملتا ہے؟ تو کہا والمستمد من کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں علم نافع ملتا ہے۔ کہاں ملتا ہے؟ اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں علم نافع ملتا ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ صحیح بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں۔ کل کے درس میں بھی ہم نے پڑھا کہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں تو دلائل دیتے ہیں، دلائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اہل السنہ والجماعہ ایسے نہیں بولتے کہ ہمارے شیخ نے خواب میں دیکھا، نہیں، تمہارے شیخ کا خواب وہیں رہنے دیں۔ قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل ہو تو ہمارے پاس لائیں، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ نہ تو ہمارے پاس منامات ہیں، نہ تو تجربے ہیں۔ ہمارے شیخ کا، ہمارے پیر صاحب کا تجربہ یہ پڑھے تو بہت فائدہ ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اسلام کی بنیاد، اسلامی شریعت کی چیزیں کسی کے تجربے پر، کسی کے خوابوں پر، کسی کے اقوال اور افکار پر نہیں۔ ہاں، اگر وہ افکار اور خیالات کسی حدیث پر بیس کرتے ہیں اور صحیح دلیل ان کے پاس ہے تو ہم لینے کو تیار ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بھی آدمی کے دلائل لیے جاتے ہیں، اس کی ذات سے دلیل نہیں لی جاتی۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ وہ جو دلیل دے گا مانیں گے، لیکن اس کی پرسنالٹی، ذات کو ہم دلیل نہیں بنائیں گے۔ اور اتنے بڑے بولے ہیں، کیا غلط بولیں گے؟ ارے بڑے ہوں گے، لیکن وہ جو دلیل دیں گے اس دلیل میں جان ہونی چاہیے، قرآن و حدیث سے مستنبت ہونی، قرآن و حدیث سے وہ دلائل ہونی چاہیے، تبھی ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو چار باتوں میں سے پہلی بات آج ہم نے پڑھا، کون سی بات پڑھا؟ ایمان۔ اگر ایمان پختہ ہے تو پھر ہم کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایمان میں ڈاواں ڈول ہے، ایمان میں کچھ کمی بیشی ہے تو مشکل ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ایمان سینے میں ویسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ جددوا ایمانکم، تمہارے ایمان کو کیا کرو؟ رینیول کراتے رہو۔ تمہارے ایمان کو کیا کرتے رہو؟ تجدید کرتے رہو۔ کیسے ایمان تجدید ہوگا؟ کیسے تمہارے ایمان کے اندر نکھار پیدا ہوگی؟ یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ بیٹھو، آخرت کو یاد کرو، میت کو دیکھو، اس کی حالت کو دیکھو، کیسے دنیا سے اچانک چلا گیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرو،
اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ تو ہم نے ایک شیخ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب مدارج السالکین میں ہم نے پڑھا، کتاب التوحید کے درس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 10 اسباب بتائے ہیں جس سے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، آدمی اپنے نوافل کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کی تقرب کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ فرائض اور نوافل ایسی چیزیں ہیں جس کی پابندی سے آدمی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو ختم ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کیا ہے، کون سا عمل نیک ہے؟ تو ہم نے مختصر آج کی اس درس میں ہم نے جان لیا کہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقبول ہے جو من المستمد من کتاب اللہ و بسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس وہ عمل مقبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکلے گا۔ اس کے علاوہ کوئی عمل اپنے آپ سے اگر آپ کر لیں یہ عمل مجھے اچھا لگتا ہے، نہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی ایمان میں تر و تازگی بخشے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔